پی ٹی آئی نے اور ہم نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ملک میں ایک دن انتخابات ہونے چاہیے، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے۔ اس پر اتفاق ہوا کہ کیئر ٹیکر نگران حکومتیں آنی چاہیے، اور یہ کہ انتخابی نتائج کو سب فریق تسلیم کریں گے، اور اس کا ایک کوئی تحریری معاہدہ ہونا چاہیے۔ اب تاریخ پہ اتفاق نہیں ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو بات چیت کے ذریعے اس کا حل نکال لینا چاہیے۔ ہم نے کئی نشستیں کی ہیں، اور جس دن نشست نہیں ہوئی اس دن بھی ہم نے آپس میں بات چیت کی ہے، جو ظاہرہ سامنے نہیں آئی، اور ان رابطوں میں جو خاموشی سے کیے گئے ہیں ان میں ہم نے بڑی فرینک ڈسکشن کیا ایک دوسرے کے ساتھ۔ آج میں نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ یہ جو آج کی صورتحال ہے، ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور ویسے تو دہائیوں سے ناانصافیاں جاری ہیں، لیکن یہ جو آج کی سچویشن پیدا ہوئی ہے، یہ 2017 سے جو مسلسل عدالتی ناانصافیاں کی گئی ہیں بدقسمتی سے، اس کا نتیجہ ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ آئین صرف 90 روز پر آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا۔ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ الیکشن شفاف ہوں، امپارشیلٹی ہونی چاہیے۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ پنجاب پر جو روایتی طور پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پنجاب کی اجارہ داری ہے، اس الزام کو پنجاب پہ مزید نہیں لگنا چاہیے۔ اس لیے آپ ایک صوبے کا اگر الیکشن کرائیں گے تو جو جیتنے والا ہوگا وہ جیت جائے گا، ہارنے والا مانے گا نہیں، اور آگے پھر الیکشن ہوں گے۔ اب جو ہماری بات چیت آپس میں ہوئی ہے اس میں ہم کوئی زیادہ دور نہیں ہے، کافی قریب آئے ہیں، تو اگر دوسرا فریق بھی صبر کا مظاہرہ کر لے تو اب یہ چند ہفتوں کی بات ہے، یہ کوئی کئی مہینوں کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر ہمیں یہ راستہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے موقع پہ اور 88 میں جب فلڈز آئے تھے اس وقت بھی الیکشن آگے گیا تھا، تو وائلیشن نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں۔ ہم نے عدالت میں بھی یہ بات کی ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ریویو نہیں ڈالا گیا تو اگر معزز عدالت سو موٹو لے سکتی ہے تو معزز عدالت ان نکات پر بھی غور کر سکتی ہے۔ اگر کوئی نقطہ ہماری جانب سے نہیں اٹھایا گیا، ہم نے الحمدللہ بامانی مذاکرات کیے ہیں، کوئی ڈیلے نہیں کیا، اور ہم آج پھر کہتے ہیں ہم اپنی آئینی مدت سے آگے نہیں جانا چاہتے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ لیکن اس موقع پہ جب ایک معاشی بحران ہے، ایک سیاسی کھینچا تانی کا ماحول ہے، اور آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہوا، ہم نے تمام شرطیں بھی پوری کر دی ہیں، بجٹ سامنے آ رہا ہے، تو عمران خان صاحب کو کس بات کی جلدی ہے؟ یہ کوئی سال یا 6 ماہ کا ان کو پروگرام تو نہیں بتایا جا رہا؟ کیا وہ چند ہفتے صبر نہیں کر سکتے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں؟ کیوں ضروری ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ 14 تاریخ کو ہوں یا اس کے 10 دن بعد ہوں؟ ہم جو مقررہ وقت ہے اس سے کچھ پیچھے آئے ہیں مذاکرات میں، ہم نے لچک بھی دکھائی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ایک پولیٹیکل کمپرومائز ہو جائے۔ ہم آج بھی اس کے لیے تیار ہیں، گالیاں کھا کے، بہتان لگوا کے، کون سا الزام ہم پہ نہیں لگا، اور لمبی لمبی جیلیں کاٹ کے۔ تو یہ ہم نے اپنا آج معافی ضمیر جو ہے وہ عدالت میں بیان کیا ہے۔ ہم پھر کہیں گے کہ پی ٹی آئی کو ضد چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ صوبائی اسمبلیاں انہوں نے اپنی ول اور وش سے توڑی ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا آپ روز استعفیٰ دیں، ہم آپ کے استعفے کو گود میں لے کے اس کو لوری دیتے رہیں، پھر استعفے واپس کر دیں۔ ماشاءاللہ اب اتنے بڑے ہو چکے ہیں، پچھلی بار بھی آپ استعفے دے کے بھاگ گئے، 126 دن کا دھرنا دیا، ہم نے آپ کے استعفے واپس کر دیے، اب آپ دوبارہ یہی کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کتنی بار آپ کی اسمبلی کی نشستوں کی حفاظت کریں گے؟ آپ کو یہ حفاظت خود کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے اپنی حکومتیں خود توڑی، کسی نیک نیتی سے نہیں، اس لیے کہ بحران پیدا ہوگا، پریشر بلڈ ہوگا۔ بھائی اب بلوچستان کی اسمبلی کو اور سندھ کی اسمبلی کو کیسے ڈکٹیٹ کریں گے کہ چونکہ پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی ہے اس لیے اب آپ بھی اپنی اسمبلیاں توڑیں؟ ہم یہ پنجاب پر الزام لگانے کی نہ اجازت دیں گے، نہ یہ میں قبول ہے۔ بیٹھنا چاہیے، مزید بات ہونی چاہیے، میرا خیال ہے راستہ نکل سکتا ہے۔ مذاکرات کی بات آپ نے کی، مذاکرات کے دوران ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف کی جانب سے سمجھ نہیں آئی مذاکرات کے دوران ہم نے دیکھا ایک سوال مذاکرات کے دوران ہم نے دیکھا کیا بات بھیا؟ یہ آئین کے مطابق ہے نا،
اور جو پی ڈی ایم ہیں یا جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت آئین کے مطابق جائے اور آئین کو وائلیٹ ہم نہیں کرنا چاہتے. مذاکرات کے دوران ہم نے دیکھا کہ مریم نواز اور خواجہ آصف کی جانب سے جو ہے پروپیگنڈا منفی بیانات سامنے آ رہے تھے. کیا ان مذاکرات کے لیے آپ نے ان کو اعتماد میں لیا تھا؟ اگر لیا تھا تو پھر اس طرح کے بیانات کیوں؟ بھیا جب ہم یہاں آتے ہیں تو اپنے پارٹی ہیڈز کے گیون مینڈیٹ سے آتے ہیں, اس مینڈیٹ کے بغیر نہیں آتے. اگر کسی ساتھی کو اعتراض ہے اسے پارٹی لیڈر سے بات کرنی چاہیے, کوئی بھی پارٹی. آپ کی طرف سے دستخط بھی نہیں تھے وہاں پر جو جواب جمع کرایا ہے, سوائے ایک بندے کے. آپ لوگ ایک طرف کہہ رہے ہیں, دوسرا یہ کہ بینچز پہ آپ اعتراض کرتے ہیں, ایوان میں عدالت کے کنڈکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں, اور یہاں پر آ کر آپ نے جس طرح گفتگو کی, اچھی گفتگو کی, لیکن یہاں پر اعتماد کا اظہار کریں. یہ باہر و اندر تضاد کیوں ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے. جب آپ پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرے گا تو پارلیمنٹ ظاہر ہے ریئیکٹ کرے گی. سوال ہے, آپ نے شاہ محمود قریشی کے اندر اسٹیٹمنٹ سنی, ان کا کہنا تھا کہ جی ایک جو وہ بالکل اس طرف نہیں جانا چاہتے مذاکرات کی, تقریباً انہوں نے اس کو ڈیڈ لائن قرار دے کے بند کر دیا ہے. آپ نے جو کہا تھا کہ لیک آف ٹرسٹ نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, وہ اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے حکومت پاکستان یا پی ڈی ایم اتحاد کیا کرے گا؟ دیکھیں, میں نے جو لیک آف ٹرسٹ کی بات کی ہے وہ میں نے سیاسی جماعتوں کے مابین بھی کی ہے اور پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان بھی کی ہے. تو یہ لیک آف ٹرسٹ تو ہوا ہے, اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج کے حالات 6 سال کی مسلسل عدالتی ناانصافیوں کا نتیجہ ہے. آپ نے سنا ہے سارا کچھ, یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے. تو لیک آف ٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آپس میں بات چیت کی ہے, اور 4 میں سے 3 نکات پہ ایگریمنٹ ہوا ہے. اللہ کو منظور ہوا تو چوتھے پر بھی ہوگا, ورنہ جو حالات ہوں گے جو ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. آپ نے خواجہ صفدر مرحوم صاحب کی برسی میں کہا تھا کہ سیاست کرتے بوڑھے ہو گئے, اب ہم سے جھوٹ نہیں بولا جاتا. تو آج قوم کو سچ بتائیے کہ آپ وداؤٹ پریشر مذاکرات کر رہے ہیں, کسی کی ڈکٹیشن پہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہے, کیونکہ پہلے آپ کو بس بھائی, ڈکٹیشن والے لوگ نہیں ہیں, جو ہمیں جانتے ہیں انہیں یہ بات اچھی سے پتہ ہے. بس جانے دیں, جمعہ پڑھ. بس سر جلدی ختم.